یہ چوتھی قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کہانی کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے اسے لیا ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ میں کل اماں کے ساتھ گاؤں جا رہا ہوں، ہمایوں نومی سے کہنے آیا تھا۔ تم ذرا ہمارے گھر کا خیال رکھنا، کبھی کبھی جھانک لیا کرنا، جہانو شاجے کو بہت تنگ کرتا ہے، دیکھ لینا پڑھ رہے ہیں کہ لڑ رہے ہیں۔ اور ہاں، ابا ویسے تو اپنے سب کام کر لیتے ہیں، مگر یار وہ روٹی نہیں بنانی آتی انہیں، بازار کے نان وہ کھاتے نہیں۔ ساگ وغیرہ اماں نے کئی طرح کے پکا کر رکھ دیے ہیں، گرم کر لیں گے۔ فائزہ سے کہنا کہ رات کو چپاتیاں پکا کر بھیج دیا کرے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، فکر نہ کریں ہمایوں بھائی، نومی نے کہا۔ ہمایوں دادی اور امی کو سلام کر کے دروازے پر آیا تو فائزہ نے صحن میں آ کر کہا، میں کوئی خانسامہ ہوں؟ واہ، نہیں پکاؤں گی روٹی، کبھی نہیں۔ ساری عمر روٹی نہ پکوائی تو نام بدل دینا، ہمایوں نے پلٹ کر جواب دیا، پھر اسے تلملاتے سرخ ہوتے دیکھ کر ہنستا ہوا گلی میں چلا گیا۔ صبح کی بس میں ماں بیٹے گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ بس سے اتر کر ڈراؤنی صورت والے گھوڑے والے پرانے تانگے میں بیٹھے، جو آگے کم بڑھتا تھا، ہلتا زیادہ تھا۔ اماں کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے گاؤں پہنچنے تک۔ شہر میں رہ کر بہت آرام طلب جو ہو گئی تھیں، ورنہ یہی گاؤں ان کا مائکا تھا۔ شادی دلی میں ہوئی تھی۔ شروع میں تو ہر مہینے میکے آنے کا شوق تھا، لیکن ویسے وہ شہر میں رہنے کی شوقین تھیں۔ جب معلوم ہوا کہ شادی کے بعد دلی میں رہیں گی تو مارے خوشی کے اچھل پڑیں۔ خالہ بتاتی تھیں کہ آپا نے خوشی میں اپنی شادی پر ڈانس کیا تھا۔ گاؤں کے آثار شروع ہوتے ہی اماں نے کراہنا اور تانگے والے کو ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ گھر پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ خالہ ان سے لپٹ گئیں، پھر انہوں نے کسی آس پر پیچھے نظر دوڑائی۔ ہمایوں مسکرایا۔ وہ منہ بنا کر اماں سے الگ ہوئیں، پھر حیران ہو کر پوچھنے لگیں، بابر نہیں آیا؟ اور اماں دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہوئی بولیں، اماں کے پاس چلو۔ کچے صحن کے دوسری طرف پکے کچن میں کھڑی مزنہ کی آنکھوں کی جوت مدھم پڑ گئی۔ شاید وہ بھی بابر کا انتظار دیکھ رہی تھی۔ بیچارہ ہمایوں اپنے اس مایوسی بڑے سواگت پر سٹ پٹا گیا۔ خالہ کے بیٹے، گھر کی بوا، سب کی زبان پر بابر نہیں آئے، مانو کہنا تھا کہ پھر یہ فالتو فضول سا لڑکا کیوں آیا ہے۔ اپنی ناقدری پر جھلایا ہوا ہمایوں دھم دھم کرتا کچن میں جا پہنچا۔ مزنہ دوپٹے سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ میں کیا بہت ڈراؤنا ہوں کہ دیکھ کر رونے لگی؟ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ دھواں ہے۔ چولہا بجھا ہوا تھا۔ دھواں تمہاری آنکھوں میں بھر گیا ہے۔ ویسے کیا یہاں سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ سلام، جھینپ کر اس نے ہاتھ ماتھے پر رکھا۔ جیو جیو، دودھو نہاؤ پوتو پھلو، اور کون سی دعا ہوتی ہے آگے خالہ؟ اس نے مڑ کر خالہ سے پوچھا جو ابھی کچن میں آئی تھیں۔ خالہ مسکرائیں، بس اتنی کافی ہے۔ مزنہ، چائے بناؤ، آپا بہت تھک گئی ہیں۔ کھانا تو تیار ہے، مگر آپا پہلے چائے کا کہہ رہی ہیں۔ اور ہمایوں، اماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ ہمایوں کے ہاتھ سے وہ دیگچی کھنن کھنن کرتی نیچے جا گری، جو وہ چائے کے پانی کے لیے مزنہ کو دینے والا تھا۔ مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ کہیں وہ مجھے بابر بائی تو نہیں سمجھ رہی ہیں؟ اس کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھل گئیں۔ خالہ، انہیں سمجھائیں، بابر بھائی تو مجھے پھاڑ کھائیں گے، میری زندگی اتنی فالتو نہیں ہے۔ چل مسخرے، خالہ ہنسی، مجھے تیری سب شرارتوں اور عادتوں کا پتہ ہے۔ یعنی کہ ذکر میرا مجھ سے پہلے اس محفل میں؟ ہاں تو بابر جب بھی آتا ہے زیادہ قصے تمہارے سناتا ہے۔ ہمایوں سر پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ پھر اس نے فوں فوں کر کے حلق سے سانس نکالی۔ بابر آتا ہے؟ وہ اسی جملے پر اٹک گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ خالہ حیران ہو گئیں۔ ہر 2 مہینے بعد آتا ہے؟ اچھا بچو جی، سمجھ لوں گا، دوروں کے بہانے۔ اماں نانی اماں سے لپٹی ہوئی تھیں۔
نانی نے ہمایوں کو دیکھتے ہی بڑی پھرتی سے اماں کا بازو ہٹایا اور اپنے سوکھے بازو کی طرف پھیلا دیا۔ ہمایوں دنگ رہ گیا، پھر ان کے بازوؤں میں سما گیا۔ مرنے کے قریب نانی کے ہونٹوں پر اس کے لیے جو خوش قسمتی، زندگی، عمر اور ترقی کی دعائیں تھیں، ان کو سن کر وہ بے ہوش ہونے لگا۔ ارے کہیں یہ میری قربانی دینے کا تو نہیں سوچ رہی؟ مار ڈالے گا شہزادہ سلیم مجھے، میں شیر افغان نہیں بن سکتا، باپ رے۔ اب نانی اس کے سلیقے سے جمائے بالوں کو بگاڑنے پر تلی تھی۔ تیرا یہ والا بیٹا تو مجھے سب سے پیارا لگتا ہے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ اس کے حواس پر بم کی طرح گرے۔ وہ ان کے بازو ہٹا کر تیزی سے باہر نکلا۔ خالہ اور مزنہ کو پکارنے سے پہلے اس کی حیران نظروں نے دروازے سے کچھ داڑھی والے لوگوں کو اندر آتے اور خالہ کے ساتھ نانی کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ وہ مزنہ کی طرف مڑا جو کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اے لڑکی سنو، بڑے روکھے لہجے میں پکارا۔ اگر مجھ سے کسی قربانی کی درخواست کی گئی تو یاد رکھنا سر پر پیر رکھ کر بھاگ جاؤں گا، مجھ سے مروت کی امید بالکل مت رکھنا۔ مزنہ مسکرائی اور کچن میں غائب ہو گئی۔ وہ سر اور گدی سہلاتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ جانے یہ مولوی لوگ اندر کیا سازش کر رہے ہوں گے۔ اور جب خالہ نے اسے بلایا تو وہ اچھل پڑا۔ پھر اسے یاد آیا میں مرد ہوں، ڈرنے کی کیا بات ہے، اور بلا جھجک اندر پہنچا۔ خیر گزری۔ ان میں ایک خالو صاحب تھے، دوسرے حکیم صاحب، تیسرے کسی عجیب پیچیدہ رشتے سے نانا ہوتے تھے۔ بلا ٹلی۔ کھانا بڑا مزیدار تھا۔ وہ سب فکر بھلا کر بڑے شوق سے کھانے لگا۔ مزنہ جاؤ بیٹا تم نہا لو، کپڑے میں نے پلنگ پر رکھ دیے ہیں۔ ہمایوں تم بھی کپڑے بدل لو، خالہ کہہ رہی تھیں۔ ہمایوں نے لاپرواہی سے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہی ہیں، یہاں کون ہے دیکھنے والا؟ پھر بھی سفر میں استری خراب ہو جاتی ہے، خالہ دبی زبان سے بولی۔ اسی وقت اندر کمرے سے اماں کی آواز آئی۔ اماں آپ کمال کرتی ہیں، میں یہاں اس لیے تو نہیں آئی تھی، نہ میرا میاں موجود، ارے کہ ہتھیلی پر سرسوں۔ ہمایوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ خالہ کو دیکھا، وہ نظر چرا گئی۔ خالہ یہ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، دراصل آج ہم نے مزنہ کے نکاح کے لیے۔ ہمایوں کھانے کا ذائقہ بھول کر کھڑا ہو گیا۔ تم کھانا تو کھا لو اچھی طرح۔ خالہ کچھ پریشان ہو گئی، مگر اب اس سے بیٹھا جا رہا تھا نہ کھڑا ہوا جا رہا تھا۔ وہ صحن کے چکر لگانے لگا۔ سینکڑوں فلموں اور ڈراموں، ناولوں کے سین یاد آ رہے تھے۔ اب کسی مرنے والے عزیز کی فرمائش پر کسی کو پکڑ کر نکاح کے لیے لا دیا جاتا۔ وہ خوخار نظروں سے اس بند کمرے کو گھورتا جا رہا تھا جہاں مزنہ بند ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے صحن جگمگ کرتے کپڑوں والی لڑکیوں سے بھرنے لگا۔ اے یہ اتنے چمکیلے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں تم لوگوں نے؟ اس نے ایک لڑکی سے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ لڑکی نے ترس کھانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، آج مزنہ آپا کا نکاح ہے، مگر کس سے؟ وہ اسے گھورتی چلی گئی۔ نکاح تو مسجد میں ہوگا، گراؤنڈ میں دیگیں پک رہی ہیں، کسی اور نے بتایا۔ میں مسجد جاؤں گا ہی نہیں، ادھر ادھر ٹل جاؤں گا، اس نے طے کیا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ اسے تھکن سے نیند آ گئی۔ سوتے ہوئے سپنے میں اس نے ایک قاضی جی کو اپنے اوپر حملہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ پورا صحن اجنبی چہروں سے بھر چکا تھا۔ سورج اب نیچے جا چکا تھا اور ہلکی سی روشنی تھی۔ پھر اس نے ابا کو دروازے سے اندر آتے دیکھا تو ڈر گیا۔ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ نانی اللہ کو پیاری تو نہیں ہو گئی؟ کہیں گاؤں میں یہ چلن تو نہیں کہ مرنے والے کے گھر چمک دھمک والا لباس پہن کر؟ مگر مزنہ کا نکاح تو کیا ابا اسی کام کے لیے؟ ابا سے تو مقابلہ نہ کر سکتا، ان کا تو اشارہ بھی حکم تھا۔ ڈر سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مرد بنو مرد، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں اپنے کو سزا دی۔